الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالی اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہے اور نگران شورا سے آج میں جس بات کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں، جس کوشچن سے، وہ مشکلات کے حوالے سے ہے۔ انسان بعض اوقات مشکلات میں گھرا رہتا ہے، مشکلوں سے دو چار رہتا ہے۔ آج میرا یہ جب میں آیا ہوں سلسلے میں تو میں یہ نیت کر کے آیا ہوں، ارادہ کر کے آیا ہوں کہ آج ہم کسی اور پر بات کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ پر بات کریں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو پرابلمز آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس کی وجہ یہ خود بنتا ہے یا اس کی وجہ جو ہے یہ دوسرے افراد بنتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دیگر لوگ جن کے ساتھ میں رہتا ہوں یہ میرے لیے پرابلم بنا رہے ہیں، یہ میرے لیے پریشانی بنا رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان خود ہی وہ ہے نا جی اپنی نظر کا حجاب ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ مشکلات دیکھیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان دیگر مشکلات سے زندگی کی یہ منزل یا زندگی کا یہ جو سفر ہے، یہ موت کی منزل تک پہنچے اور اس دوران کوئی مشکلات نہ آئیں۔ اگر ہم زندگی کے اس انداز کو سمجھیں لینا کہ پیدا ہوئے یہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک مخصوص منزل ہے جہاں موت لکھا ہوا ہے، یہ اینڈنگ ہے۔ کسی کی وہ پہلے کسی کی قریب ہے، یعنی کہ کم وقت میں آ جاتی ہے، کسی کی زیادہ وقت میں آتی ہے۔ تو عموماً جب آپ اس سفر پر چلتے ہیں اس موت کی منزل کی طرف، جو آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن اینڈنگ منزل ہے، فائنل ڈیسٹینیشن تو انسان کا قبر ہے، پھر حشر میں اٹھنا ہوتا ہے۔ تو اس دوران زندگی میں دن رات، سردی گرمی اور دیگر موسم آتے رہتے، اس طرح انسان کی زندگی میں بھی مشکلات، خوشیاں، آسانیاں، تکلیفیں، راحتیں، زحمتیں، اس کے موسم آتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی بھی نا پسندیدہ حالات کے لیے تیار کر کے رکھتے ہیں ذہنی طور پر، تو آپ کو صدمہ کم ہوتا ہے اور آپ اس کو جلدی کور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اگر ہماری سوچ بن جائے تو پھر اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی سوچ بن جائے، ٹھیک ہے، تو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ درست فرمایا آپ نے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اگر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں، میری لائف میں پرابلمز آ رہے ہیں، تو کیا اس میں میرا اپنا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، یا ہم ہر وقت دوسرے کو ہی سوچ رہے ہیں یار اس کی وجہ سے میری زندگی میں ہرڈل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو قرآن کریم نے بہت واضح طور پر ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جی۔ اور ایک خشکی اور تری میں جو تم پر پریشانی آئی ہیں یہ بھی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو جو مصیبتیں انسان پر آئی ہیں قرآن کریم کے حکم کے مطابق، قرآن کریم کے اعلان کے مطابق، یہ آپ کے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہم خود ہی اپنے بعض فیصلوں کو ہی، اس کے ٹائمنگ غلط ہوتی ہیں کہ فیصلہ کرنا جلدی تھا، کیا دیر سے، صحیح، کرنا دیر سے تھا، جلدی کر دیا۔ تو فیصلوں میں تاخیر، یعنی وقت پر فیصلہ نہ ہونا، یہ بھی اپنے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو کسی سامنے سے پتھر آیا، اب آپ سوچ رہے ہو کہ میں ہٹو کہ نہ ہٹو، اور
ہٹنے میں دیر کر دی، یعنی یہ ڈیسیجن لینے میں دیر کر دی کہ ہٹ جاؤں، نکل جائے گا، یہ پکڑ لو کیا کروں، تو یہ سوچنے میں پتھر لگ جاتا ہے۔ تو بعض وقت فیصلے جو ہے نا وہ ٹائمنگ پر کیے جاتے ہیں، بر وقت کیے جاتے ہیں، فیصلوں کا عموماً فائدہ بر وقت فیصلوں پر ہی فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ تاخیر سے فیصلے کرنے سے بزنس لاس ہوتا ہے، جلدی کر لینے سے بھی بزنس لاس ہوتا ہے۔ تو یہاں جلدی اور دیر شاید دو باتیں رکھ کر ہم یہ بات کریں گے، فیصلہ وقت پر ہونا چاہیے، وہ وقت جلدی ہے یا وہ وقت دیر سے ہے، اسی کو اپنی عقل کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب بیماری آ گئی، آپ نے ڈیسیجن ہی لیٹ لیا اپنے علاج کا، آپ نے ٹیسٹ ہی لیٹ کروایا، لوگ کہ تھکے بھیا ٹیسٹ کرا لو، شوگر نکل آئے گی، بلڈ پریشر کا چیک کرا لو، اپنا کولیسٹرول چیک کرا لو، نہیں چیک کراتے، جب نہیں چیک کراتے تو پھر آ جاتا ہے۔ بعض وقت پھر وہ ہوتا ہے کہ یار یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہے اللہ ہی بچاتا ہے اور اللہ ہی مالک و مولا ہے، وہی حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن چند مرتبہ ہے نا سلمان بھائی سگنل ملتا ہے، آپ کو اشارہ ملتا ہے، کالنگ آتی ہے ایک طرح سے۔ جی بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی چمک رہی ہے نا، تو اس شخص ایک درخت کے نیچے آ کر رک گیا۔ جی ایک شخص نے آ کر سو کہا بھائی تو بارش میں جس درخت کے نیچے آ کر رکا ہے، جی بجلی اس درخت پہ اس طرح کے درخت پہ بجلی جلدی گرتی ہے، کب مہربانی جاؤ، اللہ بچائے گا مجھے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ ہی مجھے بچانے والا ہے۔ وہ چلا گیا، دوسرا آدمی آیا، اس سے بھی اس کو یہی سمجھایا کہ یہاں سے ہٹ جائے، اس نے یہی کہا کہ بس اللہ بچانے والا ہے، صحیح، وہ چلا گیا۔ تیسرے نے آ کر اس کو کہا، اس کو بھی صحیح جواب دیا۔ ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ تین آدمی آئے، اس کو سمجھا کر چلے گئے، بجلی آئی، درخت پہ گری اور مر گیا، بجلی آئی، درخت پہ گری اور مر گیا۔ اگلا سوچ رہا تھا کہ یار اس کو تو اتنا اس نے کہا کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے، تو یہ بجلی گری اور درخت پر گری اور یہ مر گیا، یہ کیا ہوا؟ اس کو تو اپنے رب پر بڑا بھروسہ تھا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ اللہ نے ہی اس کو بچانے کے لیے تین آدمی بھیجے تھے، اللہ اکبر، مگر اس نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا صحیح، کہ اللہ نے بھیجے تھے یہاں سے ہٹ جائے، یہاں سے ہٹ جائے، تو ہٹا ہی نہیں، اور جو مقدر میں تھا۔ تو انسان کو سم ٹائم جو ہے نا آ جاتی ہے چیزیں، بندہ سلمان بھائی بیدار مغز رہے، جیسے کبھی کبھی آپ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں نا تو عجیب و غریب قسم کی رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو آ رہے یار میں نہ جاؤں، گاڑی کو اسٹارٹ کرو تو اسٹارٹ نہیں ہو رہی، پیچھے ہٹاؤ تو پارکنگ میں پھنس گئی ہے، صحیح، چابی نہیں مل رہی، گیٹ نہیں کھلا، چوکیدار کہیں چلا گیا۔ ایسے کبھی کبھی جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے سگنل مل رہے ہوتے ہیں، اشارے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر جب کچھ واقعہ ہو جاتا کہتا ہے کہ ان کو یوں بھی ہوا تھا، یوں بھی ہوا تھا، جانے کا دل نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ بھی کہہ رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے، فلاں تھا، یہ تھا، تو سب چیزیں پھر یاد آتی ہیں۔ صحیح، تو یہ چیزیں ہوتی ہے تو آدمی بدشگونی نہ کرے، صحیح، یہاں بدشگونی نہ کرے، لیکن بیدار مغز رہے، احتیاطی تدابیر کو رکھے۔ کوئی کہہ رہا ہے یار نہیں جاؤ، وہاں پر پتھراؤ ہو رہا ہے، نہیں جاؤ، وہاں پر لڑائی، ارے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، اب نہیں کچھ نہیں ہوتا، جا کر دیکھ لو، جب لگے گا تو پوچھ لیں گے بھائی کیا ہوا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ نے جو یہ بات فرمائی ہے نا جی کہ بندہ کسی بھی سچویشن کے لیے جو ہے وہ تیار رہے، اور نامساعد حالات کے لیے بھی اپنے آپ کو اپنا ذہن بنا کر کے اگر رکھے گا تو یہ اس کو صدمہ جو ہے وہ کم ہوگا۔ یہ بڑی ایک آپ نے زبردست بات کی ہے، اور اس بات سے جو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم انتقال سنتے ہیں کہ انتقال کی خبر سنی اور فلاں مطلب غش کھا گیا، بے ہوش ہو گیا، یا کسی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی، اب ماں نے سنا یا باپ نے سنا یا کسی ایسے قریبی عزیز نے سنا، اب اس کو کیا ہوا، اس کو مطلب اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، اب وہ اسٹریچر پہ، جو بیمار ہوا تھا وہ ٹھیک ہو کے باہر آ گیا، اور جو ٹھیک ٹھاک تھا یہ جو ہے قبر کی جو ہے وہ دھانے تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بڑی زبردست بات اصل میں ہے۔ دل، بعضوں کے دل بڑے اس طرح کے نرم ہوتے ہیں، جس کی اطلاع ملتی ہے نا اس سے آپ کی قلبی وابستگی بہت ہی گہری ہوتی ہے۔ جی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سلمان بھائی جو خون نہیں دیکھ سکتے، جی، خون دیکھتے ہیں ان کو چکر آ جاتے ہیں، صحیح، مجھے پتا ہے۔ تو بعض اوقات کمزور دل کے ہوتے ہیں
ان کے ساتھ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے اٹیچمنٹ بہت ہی گہری ہوتی ہے، ٹھیک، تب یہ ہو جاتا ہے، اور اعصاب کی کمزوری ہوتی ہے تب بھی ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں یہ بھی ہونا چاہیے کہ صدمے کی اطلاع ہے نا، کس کو کب دینی ہے، کس طرح دینی ہے نا، یہ ایک فن ہے. مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا، میں گھر میں تھا، کچھ مشورے میں تھا، جمعہ تھا، ایک اسلام بھائی کے ساتھ مشورہ چل رہا تھا. میری پوری سیکورٹی، آپ کو پتا ہے میرے ساتھ سارا نظام ہے. مجھے اچانک فون آیا کہ مفتی دعوت اسلامی انتقال کر گئے، اور میں تو بیٹھا تھا مشورے میں، اور اس کو ایک محاورہ تھا نا، پاؤں تلے زمین نکل گئی. اب مجھے یقین ہی نہ آئے، اور میں بالکل بے اختیار، آپ کہہ سکتے ہیں بے اختیار، جو میرے اسلام بھائی تھے ان کی موٹر سائیکل تھی، میں ان کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر نکل گیا. اللہ اکبر. سیدھا میں، اچھا میرے سب وہ حارث و پولیس والے سب کمرے میں تھے، شاید ان کو پتہ بھی نہیں چلا میں چلا گیا. تو میں سیدھا موٹر سائیکل میں گھر پہنچا. اب جیسے گھر پہنچا تو وہاں بڑی مطلب کہ وہ پوزیشن تھی، سمجھ میں آئی کہ ہاں یار ایسا کچھ یہاں ہو رہا ہے. تو مجھے پوچھا کیا ڈیٹیل لی، تو ہسپتال میں. مجھے یقین نہ آئے، میں اسی موٹر سائیکل میں بیٹھ کر ہاسپٹل چلا گیا. اللہ ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل میں جا کر میں ایمرجنسی وارڈ میں گیا جہاں ان کی ڈیتھ باڈی رکھی تھی. وہاں بھی گیا، وہاں جا کر پورا، جس کو عین الیقین آپ کہتے ہیں، پورا یقین. پھر مجھے جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہوا کہ ہاں واقعی یہ ہو چکا ہے، ورنہ یہ ہو جانے کے بارے میں ذہن ہی نہیں بن رہا تھا. اچھا اب مجھے پتا میرے سنت سے ان کی اٹیچمنٹ کتنی ہے. اللہ بہت، کہہ سکتے بہت ہی زیادہ آپ ان کو پسند بھی کرتے تھے اور پیار بھی کرتے تھے. اب امیر سنت باہر، تو میں نے اطلاع دی. اچھا وہ اطلاع دی تو جو امیر سنت کے ساتھ ہوتے میں نے ان کو اطلاع دی. تو ان کو جب اطلاع تو مل گئی، لیکن وہ تھا عصر کا وقت اور غروب آفتاب، وہ یہ سارا. اب اس کو پتا امیر سنت روزے سے، اگر میں ابھی اطلاع دے دوں گا تو انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ فلائٹ وغیرہ کون، یعنی فلائٹ میں ہی آنا ہے، تو انہوں نے اطلاع ہی نہیں دی. کیونکہ روزہ افطار کر لیں، روزہ افطار کرنے کے بعد کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد میں اطلاع دوں کہ یہ ہو گیا. ورنہ نکلنا تو گھر سے اسی ٹائم پر ہے. صحیح. اتنے پہلے اطلاع دوں گا تو افطار اور کھانا اور یہ سارا رہ جائے گا، کمزوری نہ ہو جائے. تو یہ وہ سچویشن کو ہینڈل کیا. ماشاءاللہ. تو یہ جو ہینڈلنگ ہوتی ہے نا والدین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بعض اوقات ہم ایک چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا صدمے کے ذریعے ان کے ذہن پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہے کہ مشکلات کیسے کم کی جائیں، کیسے مشکلات سے بچا جائے. اپنے اوپر وزن لینے کی عادت پیدا کریں. اب اس ٹائم پر علی رضا نے اپنے اوپر وزن لیا جی کہ ہمارے میسیجز بھی جا رہے ہیں اور امیر سنت کو ریپلائی نہیں آ رہا، تو اس نے اپنے اوپر وزن لیا. بڑی بات ہے. ہاں جی. اور اس کو پتا تھا میں نے بتانا کب ہے، پیچھے سے اس نے فلائٹوں کی ساری تیاری کر کے رکھنی ہے. صحیح. تو یہ جو ہینڈلنگ ہوتی ہے نا، ہینڈلنگ بڑی اہم چیز. اچھا ہینڈلنگ کے بھی کچھ اس سے پرسنالٹی کے ساتھ ہینڈلنگ، واہ، تنظیم کے ساتھ ہینڈلنگ، ادارے کے ساتھ ہینڈلنگ، اپنی ذات کے ساتھ ہینڈلنگ، اللہ اللہ، اس کے بھی الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. تو ہر جگہ پر جب آپ کسی بھی نامساعد، کسی بھی پریشان کن حالات کے لیے اگر ذہنی طور پر تیار ہے نا، جی، تو اب بارڈر پر کھڑا ایک فوجی سپاہی ہے، وہ مینٹلی طور پر تیار ہے، کبھی بھی دشمن کے یہاں سے فائرنگ آ سکتی ہے، ٹھاٹھو کی آواز آ سکتی ہے، وہ گھبرائے گا نہیں، کیونکہ وہ مینٹلی طور پر تیار ہے. واہ، اس کو فیس کرے گا وہ. صحیح. میں اپنی جان دے دے گا. جی، میں یہ سوچ رہا ہوں ایسا کہ ہم ذہن تو دے رہے ہیں یہ کہ بندہ ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ یہ سوچنے کے لیے تیار رہے گا یا اپنا ذہن بنائے گا کہ بھئی میرا یہ نقصان ہو جائے گا یا میرے ساتھ یوں ہو جائے گا یا یوں میرے ساتھ
برا ہو سکتا ہے یا اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. ہر بندہ ہی اچھائی کا ہی متمنی ہوتا ہے, نہیں ہر بندہ تمنی ہونا اور ہے, لیکن ایک مینٹلی طور پر ایک چیز کے لیے تیار رہنا اور ہے. صحیح. جیسے میں نے کہا وہ تیار رہے, اور اگر اس کے اوپر ایک پریشانی آ جاتی ہے نا, تو میں مشکلات اور پریشانیوں میں آسانیاں کیسے انسان کے ذہن میں آئے, جی ایک تھوڑا سا وہ کمفرٹیبل زون میں جائے. جی. ایک اردو کا محاورہ بھی, عربی کا محاورہ بھی ہے, رسی جب کس جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے, یاد رکھنا. تب آپ کو لگے نا کہ رسی فل کس چکی ہے, اب ٹوٹنے کی باری ہے. صحیح. یہ یاد رکھا کرے. بعضوں کا انسان پہ اتنی تکلیف آ جاتی ہے, اس کی طاقت سے زیادہ تو آئے گی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. تو آپ پر تکلیف آئے گی اتنی جتنی آپ میں سہار ہے. اب جب آپ دیکھو نا بہت تکلیف آ چکی ہے, تو یہ سمجھو کہ رسی کس چکی ہے, اب یہ ٹوٹنے والی ہے, اب بے صبری مت کریں. دوسری بات, سورہ علم نشرح کی آیت, فَإِنَّ مَعِ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعِ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ اللہ, سبحان اللہ. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. ایک اور چیز, حدیث, کسی شخص کو ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر و وسیع تر ہو. اللہ اکبر. تو اپنے اندر صبر پیدا کریں. بڑا مشکل کام ہے سب یہ, ثواب بھی تو باتیں ہی کریں گے نا, جب آئے گی تب کریں گے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ان اللہ مع الصابرین. اگر مشکل ہے تو اب بشارت بھی تو دیکھیں, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ جس کے ساتھ ہو اس کے لیے تو پھر آسانیاں بھی تو پیدا ہو جاتی ہے نا. سبحان اللہ. پھر پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ چیزیں بدلتی ہیں. میں آپ کو ایک اور, میرے پاس ایک چیز ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے سورہ طلاق کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, میں ایک آیت جانتا ہوں, اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے. صحیح. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ تو ارشاد فرمایا, یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی. صحیح. تو عرض کرنے کا میرا یہاں پر جو مدعا تھا وہ یہ ہے کہ اگر پریشانیاں ہیں, آزمائشیں ہیں, اگر اس میں نکلنے کا راستہ چاہیے, تقوی, اللہ سے ڈرنا, صبر, اور اللہ کے اس حکم, اس آیت پر آپ کامل یقین رکھیں کہ دشواری کے بعد راحت ہے, دشواری کے بعد راحت ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ مشکلات, پریشانیاں, تکلیفیں, آزمائشیں جب بندے پر آتی ہیں تو میں نے کچھ اپنے پاس ہی یہ چیزیں کچھ محفوظ کر کے رکھی ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو ایک اللہ کی رحمت سے ایک تسلی, ایک اطمینان, ایک قلبی ذہنی سکون. ظاہر ہے جب آپ پر کوئی مشکلات آئی ہے تو آپ پر جب آیت کریمہ بیان کی جائے گی, جب آپ کے سامنے حدیث آئے گی, آپ کے سامنے جب اس طرح ایک امید کی باتیں سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ اس سے صبر بھی آ جاتا ہے, اور آگے پھر مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو ایک ثواب پر, یعنی کہ یہ مسلمان کے لیے اتنی اہم بات میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب مسلمان پر تکلیف آتی ہے نا تو اس کے پاس ریٹرن موجود ہے. وہ ریٹرن کیا ہے؟ ثواب. سبحان اللہ, کتنا بڑا ریٹرن ہے ماشاءاللہ, کہ مجھے اس پر ثواب مل جائے گا. اور اگر میں راضی ہو گیا, اس اللہ کی رضا پر راضی رہا, تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس سے بہتر
فرما دے گا. یعنی اللہ جب بیمار فرماتا ہے اور وہ بندہ صبر کرتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یا جب اس کو شفا دیتا ہے تو اس سے بہتر عطا اس کو شفا عطا کرتا ہے, پہلے سے بہتر. اور اگر اس میں اس کی انتقال ہو جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے, بخشش و جنت ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس کو نوٹس کرنا چاہیے. اللہ آپ کو اور مجھے بھی ہمت و صبر دے. ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ جو دوسروں کی زندگی میں مشکلیں جو ہے وہ پیدا کرتے رہتے ہیں, دوسروں کے لیے پرابلمز بناتے رہتے ہیں, آفس میں پرابلم بنا رہے ہیں, گھر میں پرابلم بنا رہے ہیں, سکون برباد کر رہے ہیں, کاروبار اگر کر رہے ہیں تو اس میں خام خواہ جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ کام میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. یعنی وہ نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دیں گے, مطلب اگلے بندے کو بھی جو ہے نا وہ ہم گھبا کے رکھیں گے یا اس کو چلا کے رکھیں گے. کیا کہیں گے؟ وہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا تو شاید کم کریں گے, اپنے لیے مشکلات زیادہ پیدا کرتے ہیں. ہم بچپن سے ایک محاورہ سنتے آ رہے ہیں, کہاوت, جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے. صحیح. تو عموماً آپ کے جو مقدر ہے نا, اور آپ کی جو تقدیر و قسمت میں لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. اگر کسی کے ذریعے آپ کے لیے تکلیف لکھی گئی تو وہ سبب بنے گا. ٹھیک. اور اگر اس کے ذریعے بھی آپ کی زندگی میں تکلیف آنی نہیں ہے تو اس نے صرف اپنے لیے تکلیفیں پیدا کرنی ہے. یہاں چونکہ آپ نے موضوع مشکل لیا ہے کہ مشکلات, تو میں اس لیے آپ کے جو جوابات کی طرف جا رہا ہوں نا, وہ پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہوں. درست فرمایا آپ. اگر کسی کے بارے میں کو پتا چلتا ہے میرے پیچھے پڑ گیا ہے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دو, اس کے حال پہ چھوڑ دو اس کو. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. بڑی بات تو مسئلہ یہ ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے بھی اسی کے سراحت فرمائی ہے کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر, جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے. اصل میں سلمان بھائی فائدہ کیا ہے اس کا, یہ بھی تو بتائیں نا جی. فائدہ نقصان پہ بھی آپ کو کم از کم یہ ہوگا کہ آپ سکون سے رہیں گے, ٹھیک, تسلی سے رہیں گے, اور جو آپ پر مقدر میں آنا ہے وہ آئے گا, اور جو نہیں آنا وہ نہیں آئے گا. کیونکہ جو اس طرح آپ کے لیے برائی کرتا ہے نا, وہ خود ہی اس برائی کے گڑھے میں گر جاتا ہے, برائی میں پھنس جاتا ہے. جو کسی کے لیے بھلا کرتا ہے نا سلمان بھائی, اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو کسی کو برا کرتا ہے نا تو وہ بھلے کیوں بھی نہ رکھے, اور اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. تو تسلی رکھیں. ہاں, عقلی طور پر, حکمت کے طور پر, مصلحت کے طور پر اپنے بچاؤ اور اپنے دفاع کی صورتیں بنانا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. مثال کے طور پر اپنے آگے کے مقاصد, اپنے آگے کے عزائم, آگے کی بات چیزوں کو اوروں سے شیئر نہ کریں آپ بلا ضرورت. کیسے حسد پیدا ہوتی ہے اور آپ کے کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ تجربے کی باتیں امام غزالی علیہ الرحمٰن نے بھی اس کی سراحت فرمائی ہے. آپ بتائیں تو کام نہیں ہوتا ہے, نہ بتاؤ تو کام ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جس طرح دروازے کو لوکنڈی لگا دیتے ہیں, گاڑی کو بند کر دیتے ہیں, تو اس طرح کے ہم انتظامات تو کرتے رہتے ہیں, لیکن نتیجہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے نا. سبحان اللہ. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور یہ جو آپ نے بالخصوص بات فرمائی ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا خود ہی اس میں گرے گا, بات تو ٹھیک ہے ایسا, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ حدیث بھی تو موجود ہے نا, جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا. اور اس کی جو بھی شرائع, لیکن اس میں یہ ہے تو صحیح نا کہ بھائی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تدین تدان جمعے کے خطبے میں سنتے ہی ہیں. اچھا یہ بتائیں, بعض اوقات انسان اپنے مزاج کی وجہ سے ہی اپنے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی مجھے اس کا کچھ جذبہ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے مختلف افراد دیکھے, یعنی سفر کیا ہے, سفر میں بھی دیکھے, صرف اور صرف اپنی بد زبانی یا اپنی بد مزاجی یا یوں کہیے کہ کسی ایک بات پر فوراً سے مطلب اس کو نیگیٹو ریئیکشن کرنے کی جن لوگوں کے لیے عادت ہوتی ہے نا جن میں, تو وہ خود ہی اپنی زندگی کے اندر کچھ ان کی زندگی میں مشکلیں ہوتی ہیں, اور کچھ وہ اس طریقے سے اور اپنی زندگی میں مشکلات یوں پیدا کر دیتے ہیں کہ اپنی بد مزاجی سے یا اپنی بد کلامی سے یا اپنے برے اخلاق سے وہ جو ان کے ہمدرد لوگ ہوتے ہیں نا جی, ان کو وہ دور کرتے جاتے ہیں. وہ جیسے میں ڈانٹتا رہتا ہے, جھاڑتا رہتا ہے, تنقید کرتا رہتا ہے, اور چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے, جس سے اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے. پھر وہ ٹینشن, تو بلڈ پریشر, تو شوگر,
تو کولیسٹرول اور طرح طرح کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اپنے ارد کے لوگوں کو وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، جس سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں، دور ہوتے تو اس کو اور غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور چچڑا پن شروع ہو جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں مسکرانا اختیار کریں، مسکرائیں، تبسم اختیار کریں جی، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ بس آپ بھلائی کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ بہت زبردست کام ہے، بھلائی کرنا، لوگوں کے کام آنا، ان کے دکھ درد دور کرنا، ان کی پریشانی دور کرنا، اس سے انسان کو خود سکون ملتا ہے، یار کو نیند اچھی نیند آئے گی، ماشاءاللہ، بہت ساری بیماریاں آپ کی دور ہو جاتی ہیں جب آپ لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں نا، کسی کی دعائیں لگتی ہیں، ہائے ہائے، کوئی بچہ دعائیں دے رہا ہوتا ہے، کوئی یتیم بچہ دعائیں دے گا، کوئی بیوہ دعا دے گی، کوئی اور دعا دے گا، غریب مسکین حاجت مند دعائیں دیں گے، اس کی دعائیں آپ کو لگ جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اوروں کے کام آئے یار، اوروں کے کام آنے میں بڑی برکت ہے۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانے کے لیے، ہمارے شفاعت طاری بھائی ہیں جو ہمارے شفاعت علی، شفاعت علی بھائی، ان کے ذکر علی کیوں چھوڑے؟ جی شفاعت علی، میرا نام جتنا مجھے بتایا گیا میں نے وہی لیا۔ شفاعت علی طاری بھائی ہمارے ویلفیئر کے کاموں کے نگران ہیں، ان کی ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت اس مقام پر حاضر ہیں جہاں پر آج جہاز کریش ہوا ہے، اور دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ سے قافلہ یہ کھانے وغیرہ یہاں لے کر آیا ہے، منرل واٹر کی بوتلیں آ رہی ہیں اور یہاں پر لوگوں کو انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ واقعی مشکل کی یہ گھڑی ہے اور دعوت اسلامی اپنے عوام کے، اپنے قوم کے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے، اور آپ سے بھی عرض ہے کہ جناب والا یہاں پر اس وقت جن چیزوں کی ضرورت تھی آ گیا الحمدللہ۔ ہم بھی تقریباً 1500 کے قریب افراد کا کھانا لے کر آئے ہیں، ہمیں رینجرز والوں نے کہا کہ نہیں ماشاءاللہ کھانا ہو گیا ہے، اور منرل واٹر کی بوتلیں بھی آ گئی ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس وقت اسپتالوں کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب ہاسپٹل کے جو ڈیڈ باڈیز گئی ہیں ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہیں وہاں کھانے کی ضرورت ہے، ہم نے وہاں پر بھی الحمدللہ کھانا وغیرہ پہنچا دیا ہے، اور اس وقت دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم یہاں حاضر ہے اور اپنی مصروف ہے، اور جناب اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں۔ دعوت اسلامی ویلفیئر کے تحت یہاں کھانا وغیرہ تقسیم ہو رہا ہے پولیس والوں میں، عام لوگوں میں، اور ماشاءاللہ یہ کھانے کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، ماشاءاللہ ہاں بھائی دے رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ کچھ بورے وہاں پر بھی دیتے ہیں جہاں پر لوگ کھڑے، وہاں بھی کھانا لے آئے۔ دیکھیں دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ یہ کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، رینجرز، پولیس اور تمام لوگ ماشاءاللہ یہاں پر اس وقت الحمدللہ یہ کھانے وغیرہ لینے میں مصروف ہے، کیونکہ یہاں پر اس وقت ضرورت ہے کہ یہاں کھانے وغیرہ تقسیم کیے جائے۔ اللہ، یہ واقعی ایک اندوہناک واقعہ ہے، اندوہناک واقعہ، افسوس کی گھڑی تھی۔ ہمارے ویلفیئر کے اسلام پہ پہنچے ہوئے ہیں، شام کا ہی منظر ہوگا افطار سے پہلے کا، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی جتنا دعوت اسلامی اپنی خدمات اس میں انجام دے سکے گی دے گی۔ اب ظاہر جن کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو ایسا ہوا ہے کہ وہی سمجھ سکتے کہ جن کا جو نقصان ہوا ہے۔ بڑی افسوسناک خبر تھی، اللہ سب کی مغفرت کرے، زخمیوں کو صحت عطا فرمائے، لواحقین کو صبر عطا کرے۔ یہ دیگر نقصان ہوئے جن کے گھروں کا، گاڑیوں یار یہ کا، جس علاقے میں گرا ہوگا نا اس میں بھی جو خوف و ہراس پھیلا ہوگا، جس گلی میں گرا ہوگا، جو یہ دھواں کیسے اٹھ رہا ہے آپ دیکھیں۔ ایسا میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ان مسافروں نے یہ ذہن میں رکھا ہوگا کہ ہمارا جہاز کریش ہو جائے گا؟ یہ چند سیکنڈ پہلے کریش ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں 30 سیکنڈ شاید لینڈنگ کو باقی تھے، جی بتاتے ہیں واللہ عالم، ہاں جی، تو چند سیکنڈ پہلے بس یہ جہاز گر گیا اور بس مقدر میں تھا۔ اللہ خیر فرمائے ان کے گھروں میں۔ یقیناً میں تو سب کو عرض کروں گا کہ تمام شرعی تقاضوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعزیتیں اور ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں پرزے رکھے ہوئے جہاز کے، گیٹ ہے یہ جہاز کا شاہی۔ کتنی ہے سب ناپائیدار زندگی ہے انسان کی، تو دیکھیں کسی گاڑی کھڑی، گاڑی وہ جل گئی، میں یہ دیکھیں یہ جہاز جا رہا ہے، آ رہے ویڈیوز، یہ بھی دیکھو کسی نے لے لی نا، کیپچر کر لی، اور یہ شاید انجن فیل ہو گیا جہاز کا، پتہ نہیں بس وجہ کیا ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے یہ دھواں ہی ہو گیا۔ ہائے ہائے، ایسا کیا اس نے سوچا ہوگا جس کی گاڑی نیچے کھڑی تھی کہ میری گاڑی کو کھڑے کھڑے آگ لگ جائے گی؟ گاڑی اپنی جگہ پر ظاہر نقصان ہی ہوتا ہے، کسی نے کچھ نہیں سوچا ہوگا۔ میں جب یہ واقعہ بیان کر رہا تھا مجھے بہادر شاہ ظفر کیا وہ کلام یاد آ رہا تھا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں،
عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت نے قید تھی لکھی فصل بہار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بہادر شاہ ظفر کو کالے پانی کی سزا دی گئی تھی، اور وہ بڑی اس کی بھی اندوناک کہانی ہے۔ تو یہ ہو گیا، اس میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے، اور بہت سارے لیسنس ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ مجھے ایک بات بتائیں، افسوس افسوس افسوس، صرف افسوس ہے۔ اچھا ان کو بدقسمت ہم کہہ سکتے ہیں؟ بدقسمت لوگ، بدقسمت طیارہ یا بدقسمت افراد، کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ یہ بھی ایک چل پڑتا ہے جی، بڑی بدقسمتی ہے ان کی، شہادت ہے۔ بدقسمت تو نہ ہوگا نا جی پھر؟ کیوں کہ بدقسمت یار؟ رمضان کا مہینہ، جمعۃ الوداع، ان کے لواحقین کو اس سے کتنا وہ ہوتا ہوگا اگر بدقسمت بولے بھائی یہ تو بدقسمت لوگ تھے جو جہاز میں سوار تھے۔ یہ عموماً استعمال ہوتا ہے بدقسمت طیارہ جو گر کر تباہ ہو گیا، شاید لوگوں کو بدقسمت نہیں کہا جاتا۔ اگر نہیں کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اس طیارے میں بیٹھنے کے لیے ٹکٹیں کرائی ہوں گی، مطلب نہ بیٹھنے کی صورت میں وہ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یار یہ چلا گیا، ہم نے بھی کوشش کی تھی اس میں جہاز میں، اور یہ کتنے خوش ہوں گے جب لینڈ ہو رہا ہوگا کہ یار چلو ہم اپنے شہر آ گئے۔ ہو سکتا ہے انہی کا شہر ہو، کئی تو کراچی کے بھی ہیں جو مجھے پتا چلا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ کالس لیں جی، کالس لیتے ہیں۔ کلاس فرینڈ بات کر رہا ہوں جیلم سے۔ میں اس پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ دینی معلومات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا کرے، اور حاجی عمران صاحب کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا کرے۔ یہ بہت معلومات والا چینل ہے، اور ہم تو دین سے بہت دور تھے پہلے، تو اس کے ذریعے ہمیں دین کا پتہ چل رہا ہے، معلومات ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اور مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں مقدر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ یہ امیر سنت کی وہ کہی ہوئی جو بات ہے نا جی، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، اس کا ماشاءاللہ منہ بولتا سب الحمدللہ۔ کیا بات جی۔ سلمان بھائی نے ایک سوال چھوڑا ہے، مشکلات کہ انسان خود مشکلات کا سبب بنتا ہے یا دوسرے، یا اس میں حالات و واقعات ہوتے ہیں؟ تو نگران شورا مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جب ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے، حادثات بھی ہوں گے، سب کچھ معاملہ ہوگا، لیکن جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہوئے جو مشکلات آئیں گی، جو ہمیں علم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جب بندہ سیدھی راہ پر ہو، مشکلات آئیں، تب اس کا کیا عالم ہونا چاہیے، اور جب کوئی بندہ بالکل شریع سے ہٹ کر ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تب اس کی مشکلات کا عالم کیا ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے تقویٰ پرہیزگاری کے بھی مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ دیکھیں مشکلات میں تو سیدھی سی بات ہے، یہ جب بھی مصیبت پہنچتی ہے تو 2 راستے بتائے گئے، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ تو مشکلات، پریشانی یہ دینی راستے پر بھی آتی ہے، کاروباری دنیاوی راستے پر بھی آتی ہے، لیکن مسلمان کو اپنے لیے اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب مصیبت آئے تو اس وقت نماز اور صبر سے مدد مانگنی چاہیے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ مشکلات آسان بھی ہو جائیں گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ بے صبری سے تو کچھ نہیں ہوتا، تو تقویٰ پرہیزگاری میں صبر بھی آ جاتا ہے۔ صبر کے ساتھ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو اللہ نے چاہ تو بہتری پیدا ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارا یہ پروگرام آج آخری ہو، تو میں اپنے ان ناظرین سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان کے اس مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہمارا ٹائم تھا، آپ نے وقت دیا، سنا، آپ نے قولیں کی، آپ نے حوصلہ افزائی کی، سوالات کیے، مشورے دیے اور اپنے تجزیے بیان کیے، اور مجھ سے اگر اس پورے اب تک کی کوئی بھی میری کسی قول و فعل سے، کسی بھی بات سے، کسی بھی عاشق رسول کی دل آزاری ہوئی ہو، دل دکھا ہو، صدمہ ہوا ہو، حق تلفی ہوئی ہو، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی کا طالب ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، ناراض مت ہوئیے گا، آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اور ایک بات دوسری عرض کرتا چلوں، انسان ہو، جب بولتا ہے تو غلطی کر جاتا ہوں،
تو غلطی کے امکانات موجود ہیں. جب بھی آپ کوئی غلطی کرتا پائیں خلاف شریعت، خلاف حکمت، خلاف مصلحت، کوئی ایسی بات آپ میری نوٹ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو ضرور ہمارے جو ذرائع ہیں اس تک آپ مجھے بات پہنچائیں. اب وہ پھر نصیب کہ وہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے سمجھاتے ہیں یا مجھے پرسنلی سمجھاتے ہیں. اگر آپ میری اصلاح چاہتے ہیں تو مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے میری اصلاح کریں، اور رسوا کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ میری اصلاح چاہتے ہیں تو مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، اور کر لیتے ہیں. کرنے والے کیوں نہیں کر سکتے، کرتے بھی ہیں اور باتیں کرتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں. الحمدللہ اصلاح کہ وہ صورتیں بن بھی جاتی ہیں، اللہ کی شکر ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. تو یہ چیزیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہو بھی سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہیں، اور کل نہیں ہوں گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ ایک میری درخواست مدنی التجا ہے. ظاہر آپ میری اصلاح کریں گے اور میں غلطیوں سے بچوں گا اور اس طرح کی چیزوں سے بچوں گا تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے. تو کسی کی بھی اصلاح کرنی ہو نا تو اس سے ڈائریکٹ اس کی اصلاح کی جاتی ہے. 100 لوگوں میں بات کر کے اصلاح کی نہیں جاتی. اس تو بات پہنچی تب تک جب آپ 100 ہزاروں میں بات کر چکے، تو وہ اصلاح تو نہیں ہوئی. چلو اگر اصلاح کر بھی لے گا اپنی، چلو جو بھی ہے میری اصلاح کی بات ہو تو گئی، وہ اصلاح کر بھی لے گا، لیکن آپ کا یہ عمل کیا آپ کو آپ کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے؟ اور اگر آپ کی غلط فہمی تھی تو آپ کیسے اس کو آپ ازالہ کریں گے کہ بھائی میری غلط فہمی تھی، ایسا تو تھا نہیں. تو یوں چند چیزیں ہیں. انصاف تو یہی ہے نا جی. پھر جب آپ نے 100 بندوں کے سامنے ایک بندے کے بارے میں کمنٹ کیا، جب آپ کو پتا چل گیا کہ غلطی میری ہی ہے، تو 100 بندے کے سامنے میری ہماری نیتوں کا، ہمارے ارادوں کا ہر ایک کو تو مطلب کیسے پتا چلے گا؟ پھر انٹرپریٹیشن آپ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا. بھائی جس نے کہا اس سے پہلے پوچھے تمہارا مطلب کیا تھا، اس کے بعد ہی ہوگا نا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. البتہ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. دعائے مغفرت سے نوازتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. میں نے آپ کو تربیت اولاد کے تعلق سے اس بار ماہ رمضان میں کافی چیزیں عرض کی ہیں. اپنی اولاد کے لیے شفیق رہیے، نرم رہیے. اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بٹھا کر سمجھائیے اور اس کو اس عمل کی نقصان بتائیے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس سے آپ کی دنیا اور آخرت کو کیسا نقصان پہنچ سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی طرف آئے گا، آپ کی اولاد آپ کی مانے گی. والدین کو بھی ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح اولاد کو اور گھر کو دیکھنا سنبھالنا ہے. اس کے لیے بھی ہماری تربیت اور علم حاصل کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ کے تعلق سے، ٹیچرز کے تعلق سے کافی چیزیں میں نے عرض کرنے کی کوشش کی. امام غزالی علیہ رحمہ نے جو کچھ مدنی پھول عطا فرمائے یہ العلوم میں، والدین کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے، وہ بھی آپ کو بیان کیے. فجر کے بعد بیان میں آپ نے کافی وقت دیا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. کوشش کی آپ کو حقوق، مسلمانوں کے حقوق، رشتہ داریوں کے حقوق، والدین کے حقوق اور اس طرح مطلب کہ ہمسایوں کے حقوق وغیرہ بیان کیے. یہ ایک ہماری زندگی ہے. کوشش کی تھی معاشرتی زندگی کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہماری معاشرتی زندگی یہ ہے، اور اسی طرح ہمیں لوگوں میں گھر بار میں رہنا ہوتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو طریقہ کار ہے، صحابہ کرام کا جو طریقہ کار ہے، اس سے ہم نے اختیار کرنا ہے. اب پتہ نہیں کل ہم رمضان شریف ہم میں ہوتا ہے نہیں، مطلب رمضان شریف ہوتا یا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن اپنی اس کوششوں کا جو ماہ رمضان میں آپ نے کی ہے اس کا خیال رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ شیطان کے آزاد ہوتے یعنی چاند نظر آتے ہی آپ کھل کر خدا نہ خواستہ گناہوں کی طرف بڑھ جائیں. عید اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق منانی ہے. اور جو روزے، نمازیں، تراویحیں، عبادتیں ہوئی ہیں، جو گناہ سے بچنے کی صورت بنی ہے، ان کو بچانے کی کوشش کیجیے. اس کے لیے آپ کو اور ہم سب کو اچھے ماحول کی ضرورت ہے، نیک ستھرے پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہے، عاشقان رسول کے ماحول کی ضرورت ہے. دعوت اسلامی میں آئیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اور مدنی چینل کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. بس اجازت دیں، بہت بہت شکریہ.